بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلوات وآله الطيبين الطاهرين المعصومين زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ ظالمین بھی ختم ہو جائیں، ظلم بھی ختم ہو جائے۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سب مل کے 3 مرتبہ اللہ کے اس پاک اسم سے مجلس کا آغاز کریں۔ یا ارحم الراحمین، بلند آواز سے یا ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والے میرے اللہ، حسین مولا کے صدقے میں عزاداروں پہ رحم فرما۔ سب مل کے یا ارحم الراحمین۔ صلوات پر محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون. صلوات پر محمد. والسامعین، اللہ پاک سورہ انفال کی 22ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ کائنات میں سب سے بدترین مخلوق کون سی ہے؟ نہ کسی حیوان کا نام لیا اللہ نے، کسی پرندے کا نام لیا، نہ کسی سانپ بچھو کا نام لیا، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جسے میں نے عقل جیسی دولت، عقل جیسا نور عطا کیا ہے، مگر وہ عقل کو استعمال نہیں کرتے، عقل سے فیصلے نہیں کرتے، عقل ان پر حکومت کرنے والا نہیں ہے، عقل کے مقابلے میں جہالت ہے، جہالت کے تابع ہیں، عقل کے تابع نہیں ہیں. وہ کائنات میں سب سے بدترین مخلوق ہے. صلوات پڑھی محمد والے. یہ دنیا میں جتنی جنگیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اسرائیل چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہا ہے، خواتین کو مار رہا ہے، اور اسی طرح سے اس کے حمایتی امریکہ انہیں اسلحہ دے رہا ہے. یہ وہی ہے، بدترین مخلوق ہے، لا یعقلون، کہ وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو. زمین کی خاطر، پیسے کے لیے جو انسان ہزاروں کا قاتل بن رہا ہے تو وہ وحشی ہے، وہ نجس ہے، وہ سب سے بدترین مخلوق میں شامل ہے. صلوات پڑھی محمد والے. گفتگو ہماری ہو رہی ہے عقل پر، اور عقل نہ ہونے کی وجہ سے جو نفسیاتی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کا علاج قرآن اور نہج البلاغہ سے. الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق دی ہے کہ مہم ترین پلر عقل کے ہم بتا چکے ہیں، اب کچھ رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ ان مجالس میں بیان کیے جائیں گے. دیکھیے، علم پہ اگر عمل نہ کیا جائے، کتاب پڑھی جائے، عمل نہ کیا جائے، تو وہ کتاب پتھر ہے. وہ علم فائدہ تب دے گا جب ہم اس پہ عمل کریں. الحمدللہ قرآن و اہل بیت سے اب تک بہترین عقل کے پلر آپ سن چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں. پہلے نہیں پتہ تھا لیکن اب پتہ لگ چکا ہے کہ عقل کی پہلی کلاس کیا ہے؟ حلم، یعنی انسان غصہ نہ کرے. اگر یہ پہلی کلاس ہی انسان پاس کر لے تو ہزار بیماریوں سے، ہزار پریشانیوں سے، ہزار مشکلات سے نجات پائے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. دیکھیے، مجلس میں جو لوگ بیٹھے آپس میں باتیں نہ کریں، سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ لوگ. باتیں کرنا ہے تو کہیں دور جا کے باتیں کریں، مجلس میں بیٹھ کر مہربانی کر کر باتیں نہ کریں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. حلم، عقل کا پلر حلم ہے کہ کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ صبر کر رہے ہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں دے رہے، اور آپ قرآن کی اس آیت کے مصداق بن رہے ہیں کہ خدا کہتا ہے العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. اللہ کے لیے عزت ہے، نبیوں کے لیے عزت ہے، اور ان مومنین کے لیے عزت ہے جو حلم رکھتے ہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے بلکہ صبر سے، حلم سے کرتے. صلوات پڑھی محمد والے.
قرآن آپ کی شان میں قصیدہ بن جاتا ہے جب پہلی کلاس پاس کر لیں آپ. قرآن آپ کا قصیدہ بیان کرتا ہے کہ یہ مومنین صاحب عزت ہیں جن کے اندر حلم ہے. اگر حلم نہ ہو میاں بیوی میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، حلم نہ ہو بھائی بھائی کا قاتل ہو جاتا ہے، حلم نہ ہو خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں. یہ ساری جہالتیں ہیں کہ انسان عقل سے کام نہیں لیتا، انسان کے پاس علم نہیں. دوسرا پلر جو آپ نے سنا وہ کیا تھا؟ علم. سب سے بڑا دشمن انسان کا کون ہے؟ وہ ہے انسان کی جہالت. کوئی انسان خود کو تباہ کرنا نہیں چاہتا، مگر تباہ کیوں ہو جاتا ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے. غلط پروپیگنڈا، غلط باتیں، غلط افکار، غلط عقیدے، انسان بیچارہ برباد ہو جاتا ہے. علم کون سا علم؟ سائنس کا علم نہیں. یہاں علم سے مراد قرآنی علم ہے، الہی علم ہے، اہل بیت کا علم ہے جس سے عقل انسان کی مضبوط ہوتی ہے. تیسرا پلر کیا تھا؟ بولیے. رشد. رشد یعنی ہر دن انسان کو ترقی کرنا چاہیے. گزشتہ کل سے آج کا دن ہمارا بہتر ہو، ہماری عبادت زیادہ ہو، ہمارا صبر زیادہ ہو، خیر و خیرات زیادہ ہو، ہر دن ہم ترقی کریں تو اسے رشد کہتے ہیں. اور رشد کے بعد کیا ہے؟ عفت. عفت بہت بڑی نعمت ہے. یہ انسان عفت رکھتا. جس کے پاس عفت ہے وہ گناہ کبیرہ بھی نہیں کرتا، صغیرہ بھی نہیں کرتا. عفت اسے بچاتی. عفت کی مثال یہ ہے کہ یہ انسان گناہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یہ گناہ کے باطن سے باخبر ہے کہ یہ گناہ نجس ہے. کوئی انسان نالی کا پانی نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا؟ اسے عقل ہے کہ یہ گندا پانی ہے، بیمار ہو جاؤں گے. اسی طرح سے جسے عفت ہے وہ گناہ نہیں کرتا. جس کے پاس عفت نہیں ہے وہ 2-4 منٹ کی لذت کے لیے گناہ میں گر جاتا ہے. عفت یعنی علم کے ذریعے سے انسان کی عقل اس معراج پر پہنچتی ہے کہ گناہ کی باطنی نجاست وہ دیکھ لیتا ہے اور باطنی عذاب بھی دیکھ لیتا ہے، تو وہ گناہ نہیں کرتا. جیسے مولا علی کے کچھ صحابیوں نے دیکھا کہ معاویہ کے لشکر والے گالیاں دے رہے ہیں، تو کچھ نادان تھے جن کی عقل کم تھی، انہوں نے چاہا کہ ہم بھی گالی دیں. مولا علی نے کہا خبردار تم گالی مت دو. بولا وہ گالیاں دے رہے ہم نہ دیں؟ فرمایا تم نے. کیوں؟ فرمایا یہ گالی کا جو گناہ ہے نا اس کا باطن کیا ہے؟ جو انسان گالی دیتا ہے اس سے ایک بچھو بنتا ہے اور وہ اس کی قبر میں قیامت تک اسے ڈستا رہتا ہے. اللہ. اور جنہیں عقل نہیں ہوتی ان کی دوستی بھی ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے شروع ہوتی ہے. صلوات پڑھی محمد والے محمد. کچھ نادان لوگ جب گالی دینا ان کے لیے ایک مذاق ہے، مولا کہتے ہیں گالی سے بچھو بنتا ہے. عفت یہ ہے. اور عفت کے بعد جو کل آپ نے سنا، یہ عقل کا وہ پلر ہے کہ انسان کو ولی خدا بنا دیتا ہے، انسان کو صاحب کرامت بنا دیتا ہے کہ انسان ساتوں اعضاء پر بھی کنٹرول کرے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کیا کرے؟ اپنے خیال پر بھی کنٹرول کرے اور اپنے وہم پر بھی کنٹرول کرے. یعنی وہم اور خیال عقل کے غلام بن جائیں، نوکر بن جائیں، اس کے مطیع و فرما بردار بن جائیں. صلوات پڑھی محمد. الحمدللہ. اب بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. اصل موضوع کیا ہے کہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج قرآن کریم اور نہج البلاغہ سے. تو مولا علی نے کیا بتلایا، قرآن کریم نے کیا بتلایا
اکثر جو نفسیاتی بیماریوں میں انسان مبتلا ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غلط محبتیں، باطل محبتیں. مطلب پیسے کی محبت یہ ہزارہا افسردگی، ٹینشن، پریشانی کا سبب ہوتا ہے. اگر انسان عاشق مال ہے تو وہ خوش نہیں رہتا. لوگ دوسرے سمجھتے ہیں کہ پیسے والا ہے بہت خوشحال ہے، ایسا نہیں ہے. پیسے کی محبت ہزار پریشانیوں کا سبب ہے اور برائیوں کا سبب ہے. مولا فرماتے اللہ پیسہ کیا ہے؟ نہیں کمائے، نہیں پیسہ کمائے مگر اس کی محبت نہ ہو. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے؟ پیسے کمائے بھی محبت بھی نہ ہو. تو علماء اخلاق نے بتلایا دیکھو پیسے کی مثال ہے دریا سمندر کے پانی کی طرح، انسان کی مثال ہے کشتی کی طرح. کشتی جتنا بھی سیر کریں دریا سمندر پہ کوئی بات نہیں ہے، جتنا بھی پیسہ کمائیں، لیکن اگر دریا کا پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. اگر پیسے کی محبت انسان کے دل میں آ جائے تو ایمان ڈوب جائے گا. نہ خمس دے گا، نہ زکوٰۃ دے گا، نہ یتیموں کا حق دے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. پھر دوسری محبت جو اہل بیت نے بتلائی، 6-7 محبتیں باطل ہیں. مثلا میں رئیس بنوں، میں پریزیڈنٹ بنوں، میں وزیر بنوں، یہ محبت بھی انسان کو پریشان کرتی ہے. وزیر بن گیا تو خوش ہو جاتا ہے، وزیر سے اتر جائے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لہذا یہ باطل محبتیں ہیں. اسی طرح سے ریاکاری کی محبت، میں دنیا میں مشہور ہو جاؤں، یہ بھی باطل محبت ہے. اسی طرح لذیذ کھانوں کی محبت وہ انسان کو کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی. پرخوری 10-20 سال انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. مولا علی نے بتلایا یہ بیماریوں کا سبب ہے، عمر کم ہونے کا سبب ہے. اسی طرح سے راحت طلبی، کہ میں لگژری ترین لائف میں رہوں، یہ بھی ٹینشن کا سبب ہے. کیونکہ یہاں آپ لگژری لائف میں رہیں گے تو کئی غریبوں کا حق کھا جائیں گے، لیکن جب قبر میں جائیں گے تو نہ بستر ملے گا نہ تکیہ ملے گا، تو وہاں کیا کریں گے؟ سادہ زندگی گزارنا یہ عقل کا تقاضا ہے. ورنہ ہمارے اہل بیت، ہمارے انبیاء، پوری کائنات ان کی تھی، وہ سب سے لگژری ترین زندگی گزار سکتے تھے مگر ان کی زندگی سب سے سادہ تھی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ ہو گئی محبت، باطل محبتیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے باطل عقیدے. وہ ٹینشن کا سبب ہے، وہ نفسیاتی بیماریوں کا سبب ہے. باطل عقیدے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. مثلا باطل عقیدوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا جنت ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، مجھے کوئی لاس نہیں ہونا چاہیے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے. مولا علی فرماتے عقیدہ غلط ہے. کیونکہ دنیا میں خوشیاں اور غم ملے ہوئے ہیں، بیماریاں اور صحت مندی ملی ہوئی ہے، موت بھی ہے، زندگی بھی ہے. کبھی بیٹا مرے گا، کبھی بیٹی مرے گی، کبھی باپا ماں مرے گا، کبھی اماں، کبھی یہ موت تو حتماً ہے دنیا میں. تو انسان اگر تو یہ عقیدہ بنا لے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہ ہو اگر مر بھی جائے، نہیں، موت ہے مگر تجھے خدا کی رضا پہ راضی رہنا ہے. موت ہے، موت سے تو بھاگ نہیں سکتا. کبھی تیری بیوی مر جائے گی. کچھ لوگ جن کا عقیدہ غلط ہے کافر ہو جاتے، ان کا بیٹے سے زیادہ محبت ہے، بیوی سے زیادہ محبت. بھائی موت ہے، یہ زندگی مسافر خانہ ہے. تم وطن سمجھ رہے ہو کہ یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے. یہ عقیدہ غلط ہے. قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، یہ خواب ہے، خواب. اب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی عمر 60 سال، 70 سال، 80 سال، کچھ غم دیکھے ہوں گے، کچھ پریشانیاں دیکھی ہوں گی. اب بتائیے جو پریشانیاں آپ نے دیکھی زندگی میں 5-10 سال، وہ اب گزر گئے نا، خواب کی طرح گزر گئے. اور خوشیاں بہت دیکھی، وہ بھی خواب کی طرح گزر گئے. زندگی گزر جائے گی بندے خدا، مگر قبر کی اندھیری راتیں، قبر میں جو 10 لاکھ کا سفر ہے وہ گزرنا بہت مشکل ہے. یہ عقیدے غلط ہیں کہ جناب تم نے دنیا ہی کو جنت بنا دیا ہے.
دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا کی خوشیاں غم باہم ملی ہوئی ہیں، دنیا میں بیماریاں بھی ہیں، صحت مندی بھی ہے، اولاد کا ملنا بھی ہے، اولاد کا مرنا بھی ہے۔ لہذا تو ان چیزوں کو مقصد نہ بنا، بلکہ تیری کوشش یہ ہو کہ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، صحت اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، ان اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کی محبت کو حاصل کر، اللہ کے قرب کو حاصل کر، اور مصیبت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ اب دیکھیے عقیدہ، یہ قرآن عقیدہ سکھلا رہا ہے، اہل بیت عقیدہ سکھلا رہے ہیں کہ مصیبت اللہ کی باطنی نعمت ہے، اور مصیبت کی وجہ سے تو ٹینشن ہوتا ہے نا، اسٹریس ہوتا ہے، افسردگی ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن کیا کہتے ہیں، مولا علی کیا کہتے ہیں؟ مصیبت باطنی نعمت ہے، رزق روزی ظاہری نعمت ہے۔ وہ کیسے مولا؟ حدیث پاک ہے کہ ہر مصیبت کے پیچھے دو نعمتیں چھپی رہتی ہیں، ملتی اسے ہے جو صبر کرتا ہے، جو بے صبری کرتا ہے وہ مصیبت کی تلخی بھی دیکھتا ہے اور دو نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ فلسفہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ مصیبت سے مت گھبراؤ، حدیث ہے، چہل حدیث، امام خمینی نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے کہ مومن پر مصیبتیں اس طرح سے نازل ہوتی ہیں جس طرح سے بارش کے قطرات زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ مومن جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی مصیبتیں زیادہ ہوں گی۔ اہل بیت نے سب سے زیادہ مصائب دیکھے کیونکہ محبوب خدا تھے، انبیاء نے مصیبتیں زیادہ دیکھی۔ مصیبت سے مت گھبراؤ، مصیبت اللہ کی نعمت ہے، شکر کرو۔ آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے مصیبت دیکھی، باپ سے جدا ہوئے، ماں سے جدا ہوئے، کنویں میں گرائے گئے، بھائیوں نے بیچا، پھر بکے، غلام بنے، جیل میں گئے، مصیبتیں مصیبتیں مصیبتیں، مگر صبر کیا تو اللہ نے صلہ کیا دیا؟ اللہ نے نبوت بھی عطا کی اور مصر کی بادشاہی بھی۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ تو عزیز یہ باطل عقیدے جو ہیں اس کی وجہ سے ہم ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مصیبت سے مت گھبراؤ۔ دیکھیں جب خوشیاں زیادہ ہوتی ہیں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ زیادہ کرتا ہے، جب دولت مند ہوتا ہے طغیانی کرتا ہے، جب فقیر ہو جائے تو تسبیح لے کر مسجد میں آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ تو مصیبتیں انسان کو غفلت سے نجات دلاتی ہیں، انسان کو ہدف کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، آئیے ٹینشن، اسٹریس، نفسیاتی بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ بتلاؤں کہ کیوں لوگ اسٹریس میں رہتے ہیں، کیوں ذہنی پریشانیوں میں رہتے ہیں، اور ان ذہنی پریشانیوں اور نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے جسمانی بیماریاں بھی ان پر آ گرتی ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، دل کے مریض ہو جاتے ہیں، شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں، یہ نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے۔ یاد رکھیے نفسیاتی بیماریوں کی ایک سب سے بڑی وجہ جو دنیا کا کوئی سائیکیٹرسٹ، ماہر نفسیات، سائیکولوجسٹ نہیں بتا سکتا۔ اگر کوئی بتا سکتا ہے تو یا قرآن بتا سکتا ہے یا اہل بیت بتا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد۔ یہ ماڈرن سائیکولوجی کے پاس یہ علم نہیں ہے، یہ علم غیب ہے۔ سب سے بڑی وجہ نفسیاتی بیماریوں کی کیا ہے؟ وہ ہے گناہ،
اللہ کی مخالفت، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ نفسیاتی بیماریوں کی وجہ ہے۔ جو انسان گنہگار ہے اس کے پاس وہ سکون کی دولت نہیں ہے جو ایک متقی پرہیزگار انسان کے پاس سکون۔ آیت اللہ نخودگی کا کل ذکر سنا آپ نے کہ صاحب کرامت تھے یہ، یا کچھ ایک اور آیت اللہ کا بھی ذکر ہے۔ وہ ٹیکسی میں جا رہے تھے، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میری مدد کریں۔ کیا مدد کریں؟ کہا 5 سال سے جو بھی کام کرتا ہوں اس میں نقصان ہوتا تھا، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، پریشان، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہوتا ہے۔ وہ ولی خدا تھے، انہیں پتا تھا۔ کہا تمہاری روش، تمہارا طریقہ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے؟ کہا 5 سال سے میں نے ماں باپ سے بات بھی نہیں کی، میں ان سے ناراض ہوں۔ کہا یہ تیری ساری بدبختیوں کا سبب ماں باپ کو تکلیف دیں گے، یہ جو تو برباد ہوا ہے، تجھے سکون نہیں ہے کہ تو ماں باپ کا گستاخ ہے، ماں باپ کو اذیت دے گا۔ جا ماں باپ کی خدمت کر، تیری ساری پریشانیاں، ساری اسٹریس، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ماں باپ کی دعا تجھے اتنا بلند مقام دے گی، تیری تقدیر کو بدل دے گی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ لوگ نہیں جانتے، سائیکٹرسٹ نہیں جانتا ہے، یہ علم غیب ہے، علم الہی ہے کہ اسٹریس کا سبب کیا ہے۔ پیاری حدیث سے سنیں، غور سے سنیں۔ معصوم امام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے انبیاء کی دعا امت کے لیے۔ بتائیے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ یعنی ماں باپ کا درجہ دعا کے معاملے میں انبیاء کے برابر ہے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے اتنا اثر کرتی ہے جتنی نبی کی دعا امت کے لیے اثر کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اگر آپ پریشان ہیں، ماں باپ ہیں زندہ، ان کی خدمت کریں۔ اگر زندہ نہیں، ان کی قضا نمازیں پڑھیں، ان کے قضا روزے رکھیں۔ نماز اور روزہ بہت اہم ہے، ان کی طرف سے صدقہ دیں، ان کی طرف سے زیارت پڑھیں، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ کیونکہ ہر مجلس میں ایک سوال کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے؟ اگر مولا علی علیہ السلام کا نام ہوتا قرآن مجید میں کہ مولا علی علیہ السلام خلیفہ ہیں بلا فصل، تو جھگڑا ختم۔ سارے لوگ مولا علی کی خلافت کو مانتے، امامت کو مانتے۔ نبی پاک کا نام قرآن میں ہے، امام علی علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کیوں نہیں؟ عزیزو، آپ سب جانتے نبی پاک کی حدیث شیعہ سنی کتابوں میں کہ مولا علی نے کافروں کو قتل کیا، منافقین کو قتل کیا، اور ہزاروں کی تعداد تھی ان کی، اور ان کی وجہ سے جو ان کے رشتہ دار تھے وہ مولا علی سے بغض رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے۔ اس زمانے میں بغض و کینہ بہت ہوتا تھا۔ سے نبی پاک نے کہا کہ حب علی ایمان، علی کی محبت ایمان ہے، اور علی سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے کہ میرے باپ کافر کا علی کا قاتل ہے، میرے بھائی کافر کا علی قاتل ہے، تو وہ منافق ہے۔ یہ سب کو پتا ہے کہ علی سے کیوں بغض رکھتے تھے، کہ ان کے ماں باپ کافر ہیں جن کو مولا علی نے قتل کیا۔ تو اگر قرآن کریم میں مولا علی کا نام ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ جو منافق ہیں وہ مولا علی کا نام کاٹ کر اپنے باپ کا نام لکھ دیتے، اپنے بھائی کا نام لکھ دیتے، اور قرآن میں تحریف کی چانس بڑھ جاتی۔ یعنی کہ قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے
نام نہیں بتایا، صفات بتلائی ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، یہ ساری آیتیں مولا علی کی شان میں ہیں. انما یرید اللہ مولا علی کی شان میں ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا مولا علی کی شان میں ہے. مولا علی کی شان میں ایک آیت نہیں، قرآن میں 313 آیتیں نازل ہوئی ہیں. صلوات پڑھ دے محمد. اللہ پاک نے صفات بتلائی ہیں. بہرحال ایک سوال کا جواب سن لیا آپ نے. اب بحث چلے کہ اصل جو نفسیاتی بیماریوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے اس کا سبب ہے گناہ، چاہے گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا، اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھول رکھا ہے. گناہ سے جب توبہ کرو گے تو نفسیاتی بیماریوں کا خاتمہ ہوگا. صلوات پڑھ محمد والے. توبہ، اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ توبہ کوئی مستحب عمل ہے، جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے تو کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر نماز واجب ہے تو عزیز و توبہ اس سے زیادہ واجب تر ہے. اگر روزہ واجب ہے تو توبہ اس سے واجب تر ہے. اگر حج واجب ہے توبہ اس سے واجب تر ہے. اگر خمس واجب ہے توبہ اس سے زیادہ واجب تر ہے. کیا دلیل ہے؟ کیونکہ ہر عبادت میں ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کے قریب ہو جائیں. جب تک انسان اور بندے کے درمیان، انسان اور خدا کے درمیان، بندے اور خدا کے درمیان گناہوں کی نجاست ہے تب تک اللہ کا قرب مل نہیں سکتا. توبہ سب سے اہم ہے اور ہم توبہ سے غافل ہیں. نماز پڑھ رہے مگر توبہ نہیں کریں. توبہ کیا ہے؟ جب سے بالغ ہوئے ہیں ہم نے آنکھ سے کتنے گناہ کیے، زبان سے کتنے گناہ کیے، ہاتھ سے کتنے گناہ کیے، کان سے کتنے گناہ کیے، شکم سے کتنے گناہ کیے، پاؤں سے کتنی طرف گناہ کی طرف گئے. ساتوں اعضاء کے گناہوں کو یاد کر کر اس پہ گریہ کرنا، اس پہ توبہ کرنا، پشیمان ہونا، یہ کیا ہے؟ اس کا نام توبہ ہے. اللہ اکبر. جب توبہ کریں گے تو گناہ کے کچھ اثرات دنیا میں ہیں اور کچھ اثرات قبر برزخ میں ہیں اور کچھ اثرات قیامت کے دن ہیں. جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک ان سارے اثرات کو مٹا دیتا ہے، تو پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے، ذہنی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، قبر کا عذاب بھی ختم ہو جاتا ہے اور قیامت کی ذلت سے انسان بچ جاتا ہے. صلوات پڑھ محمد. اب یہ کسی سائیکٹرسٹ کے پاس اس کا حل نہیں ہے. یہ قرآن اور اہل بیت اور نہج البلاغہ بتلائیں گے کہ توبہ کے بعد تجھے زندگی میں مزہ ملے گا، نشاط ملے گی، سکون ملے گا اور ساری نفسیاتی بیماریاں تیری ختم ہو جائیں گی. اللہ اکبر. اب عزیزان گرامی، توبہ آپ نے سن لیا کس طرح سے کیا جائے، لیکن پتہ کیسے چلے کہ ہماری توبہ ہوئی قبول یا نہیں ہوئی؟ اب توبہ کے درجات ہیں. ایک عام توبہ ہے، ایک خاص توبہ ہے، ایک خاص الخاص توبہ، اس سے بھی زیادہ درجات، لیکن ہم 3 درجات پہ بحث کرتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توبہ نام ہے اندرونی انقلاب کا، کہ آپ کے اندر انقلاب آ گیا. اب اس کے آسان ہیں. اگر آپ نے توبہ حقیقی کی ہے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کا چہرہ بدل جائے گا. پہلے داڑھی نہیں رکھتے تھے، داڑھی ہے تو گناہ ہے صغیرہ، چھوٹا گناہ ہے، مگر حدیث ہے کہ کوئی چھوٹا گناہ بار بار کرو تو وہ بڑا بن جاتا ہے. چھوٹا گناہ ہے مگر اصرار کرو. اب جب انسان توبہ کرے گا تو چہرہ بدل جائے گا. فرمایا توبہ کے اثرات، جب انسان توبہ کرے گا اس کا اخلاق بدل جائے گا. جب انسان توبہ کرے گا، یہ اثرات ہے توبہ کے، اس کا لباس بدل جائے گا. وہ کافروں کا لباس نہیں پہنے گا، کوشش کرے گا وہ لباس پہنوں جو امام زمانہ کا لباس، جو اہل بیت کا لباس. جب انسان توبہ کرے گا اس کی غذا بدل جائے گی. پہلے ہر چیز کھاتا تھا ہر جگہ سے،
اب امام زمانہ کا فرمان سنا کہ حرام سے بھی بچو اور شک اور شبہ والی غذا سے بھی بچو. اس نے توبہ کرنی ہے. جب توبہ کرے گا اس کا بستر بدل جائے گا. وہاں پر بستر ہر نرم بستر پہ سوتا تھا, اب توبہ کر لی, توبہ میں مشغول ہے, کہتا زمین پہ سوؤں گا تاکہ جب پلٹوں رات کو تو رات کو نیند سے بیدار ہو کر نماز تہجد ادا کروں. نرم بستر پہ سوؤں گا تہجد قضا ہو جائے گی. ہر چیز انسان کی بدل جائے گی. انقلاب ہے. صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا توبہ نہیں ہے. انسان کی ہر چیز توبہ بدل دیتی ہے. یعنی توبہ یعنی جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آنا. توبہ کیا ہے؟ فرار ہے. قرآن کی آیت بھی ہے. کس سے فرار؟ شیطان سے فرار, گناہ سے فرار. ہم گناہ سے بھاگ کر اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اس کا نام توبہ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. آپ دیکھیں جن لوگوں نے توبہ کی ہے حقیقی, وہ ولی خدا بن گئے. ولی خدا بن گئے. توبہ اس چیز کا نام ہے. اور توبہ کیا ہے؟ توبہ کے 6 شرائط ہیں جو مولا علی علیہ السلام نے بتلائے. فرمایا جس گناہ سے توبہ نہ کرو, توبہ کرو, جس گناہ سے توبہ کرو. کیسے پتہ چلے توبہ قبول ہو گئی؟ کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ وہ گناہ تم نے نہیں کیا, یعنی توبہ سب سے عظیم تر توبہ, اعلیٰ ترین توبہ پر پہنچ گئے. دوبارہ گناہ کیا وہ بھی توبہ ہے, مگر وہ ضعیف توبہ ہے, ناقص توبہ ہے, وہ بھی توبہ ہے. لیکن حقیقی توبہ یہ ہے کہ مولا فرماتے جس گناہ سے توبہ کرو پھر وہ گناہ نہ کرو. پھر یعنی گناہ کی لذت نفرت میں بدل جائے. جو بحثی نے عفت کی ہم نے عقل کے معاملے میں کی, یہ وہی ہے. اگر گناہ کی لذت ابھی ہے یعنی توبہ حقیقی نہیں, توبہ ہے, وہ بھی توبہ ہے, اس کا بھی مقام مگر کم. جہاں گناہ کی لذت نفرت میں بدل گئی اب یہ توبہ حقیقی ہے, پھر دوبارہ گناہ نہیں کرے. ہر گناہ کا باطن نجس ہے. علم قرآن و اہل بیت و نہج البلاغہ کے ذریعے سے انسان نے سمجھ لیا یہ جو میں نے گناہ کیا تھا ذلیل ترین عمل تھا, نجس ترین عمل تھا, دوبارہ وہ کام نہیں کروں گا. یہ ہے پہلی شرط. اور فرمایا مولا علی نے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کرو جب بھی وہ یاد آئے سر پیٹو, منہ پہ مارو. میں نے بہت غلیظ کام کیا, وہ بھی خدا کی دربار میں کیا, اہل بیت کی دربار میں کیا. یہ نہیں کہ گناہ پہ ناز کرو کہ میں نے فلاں کو اس طرح سے مارا, اس طرح سے مارا. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ حقیقی یہ کہ جب بھی گناہ, اپنا ظلم, برائی یاد آئے تو انسان پشیمان. اور فرمایا اگر کسی کا حق غصب کیا ہے, کسی کو تمانچہ مارا ہے یا کہ اس سے قصاص, جیسے نا قصاص یعنی قتل کا بدلہ قتل ہے, یا اس سے معافی مانگو. گناہ کا بھی قصاص ہے. قصاص یعنی کیا؟ یعنی جو تم نے برا کیا ہے کسی سے جا کے اس سے معافی مانگو. ممکن ہے کہ وہ معاف نہ کرے, کہ مجھے اس کا اجر دو, پیسے دو, وہ تمہیں دینا پڑے گا. حضرت آیت اللہ حسین قلی رحمۃ اللہ علیہ ولی خدا ہے, امام خمینی کے استاد کے بھی استاد ہیں, آیت اللہ بہجت کے استاد کے بھی استاد ہیں. 300 اولیاء خدا کی انہوں نے تربیت کی. ایک بہت پیسے والا عرب شیعہ ان کے پاس آیا, کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, پر میں جس پہ ظلم کیا ہے اس سے جا کے پہلے معافی مانگ. کہا میں نے اپنے نوکر کا غصے میں آ کر ہاتھ کاٹ دیا تھا. کہا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اب یہ عرب گیا پیسے والا اس نوکر کے پاس جس کا غصے میں آ کر اس نے ہاتھ کاٹا, کہا کہ مجھے معاف کر دے, میں نے غصے میں آ کر تجھ پہ بڑا ظلم کیا, تیرا ہاتھ کاٹ دیا.
کہا میں معاف نہیں کروں گا. تو نے جو مجھے ہاتھ سے محروم رکھا، میں کتنی مصیبت سے زندگی گزار دوں. جو اللہ نے نعمت دی تو نے چھین لیا. دیکھیے حقیقی توبہ ہی ہے. امیر آدمی تھا، کروڑ پتی ہے، ارب پتی آدمی تھا، مگر خوف خدا. کہا اگر تو نے معاف نہیں کیا قیامت میں جہنم میں جاؤں گا. چلو تو کی سانس لے لے، میرا ہاتھ کاٹ دے. یہ ہے حقیقی توبہ. یہ ہے خوف خدا. کہتا میں نے ظلم کیا تجھ پہ، تو معاف نہیں کرنا، میرا ہاتھ حاضر ہے، میرا ہاتھ کاٹ دے. انہوں نے کہا نہیں، میں تجھے اپنی طرح مجبور بنا دوں. میں دیکھ رہا ہوں، میں بھگت رہا ہوں، میں عذاب میں ہوں بغیر ایک ہاتھ کے. میں تجھے اس عذاب میں کیوں مبتلا کروں؟ مگر میں تجھے معاف نہیں کروں گا. تو نے مجھ پہ ظلم کیا. اب بیچارہ کیا کرے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. ارب کروڑ پتی آدمی کر میرا ہاتھ کاٹ دے مگر مجھے معاف کر دے. وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اب اس نے گریہ کرنا شروع کیا، اے میرے اللہ بتا میں کیا کروں؟ تیرے خوف کی وجہ سے میں حاضر ہوں، جتنی دولت چاہے لے لے. معاف نہیں کر رہا ہے، میرا ہاتھ کاٹ دے. معاف نہیں کر رہا، میرے اللہ بتا میں کیا کروں؟ گریہ میں جب مبتلا ہوا، چینک چینک کے رونے لگا، تو اس نوکر کو بھی رحم آ گئی. کہا میں نے تجھے معاف کر دیا. اب آپ نے دیکھا یہ ہے توبہ. اگر کسی پہ ہم نے ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگے. حقوق الناس کا عذاب زیادہ ہے. حقوق اللہ، اللہ کے حقوق تو جلد معاف ہو جاتے ہیں. کبھی دعائے کمیل میں گریہ کیا، دعائے عرفہ میں، ابھی حمزہ صومالی میں، پروردگار جلد راضی ہو جاتا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا توبہ ہزاروں نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے. توبو الی اللہ جمیعا. عجیب ہے، توبہ ہر ایک نے کرنی ہے. نبیوں نے بھی توبہ کی، نبیوں نے تو گناہ نہیں کیا. اہل بیت نے بھی توبہ کی، اہل بیت تو معصوم ہے. زاہد عابد بھی توبہ کرتے ہیں. وہ کیوں ہی توبہ کر رہے ہیں؟ ہر ایک کی توبہ کی منزل ہے. جو اس وقت زاہد ہے وہ توبہ کر رہا ہے کہ جب میں زاہد نہیں تھا تو میں نے کتنی زندگی برباد کی ہے، اس سے توبہ کر رہا ہے. جو عابد ہے آج عابد ہے، مگر پہلے جو عابد نہیں تھا 10-20 سال اس نے زندگی برباد کی ہے، اس سے توبہ کر رہا ہے. جو آج حضور قلب میں ہے، اللہ کے حضور میں ہے، ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہے، دائم الذکر بن گیا ہے، وہ بھی توبہ کر رہا ہے کہ پہلے جو وقت میں نے گزارا ہے، برباد کیا ہے، اللہ کے ذکر سے دور تھا، اس سے توبہ کر رہا ہے. انبیاء توبہ کر رہے ہیں، گناہ نہیں کیا. ترک اولا کیا، ترک اولا گناہ نہیں ہے، اس سے توبہ کر رہے ہیں. اہل بیت کیوں توبہ کر رہے ہیں؟ وہ تو معصوم عصمت کے بلندرین درجے پر ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں انسانی لباس میں بھیجا ہے. انسانی لباس کے تقاضا ہے کہ ظاہر ہے کہ انسانوں سے گفتگو کرنی ہے، انسانوں کو کچھ بتانا ہے، کچھ سمجھانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. مگر ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت خدا سے غافل نہیں ہیں، مگر پھر بھی توبہ کر رہے ہیں. وہ ہمیں سکھانے کے لیے، کیونکہ ہمارے وہ روحانی باپ ہیں، تاکہ ہم بھی توبہ کا شوق پیدا کریں کہ جب معصوم توبہ کر رہا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے. صلوات پڑھ دے محمد. توبوا الی اللہ جمیعا، سارے لوگ توبہ کرو. توبہ اللہ کا سب سے بڑا دروازہ ہے. توبہ نور ہے. فرما سب سے بہترین شافی تمہارا توبہ ہے. اللہ اکبر. عجیب ہے، عجیب ہے توبہ کا مقام کہ اگر ایک انسان نے گناہ کیے ہیں اور سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے میں اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا. یہ بڑی بات ہے، خدا معاف کر دے. صرف معاف نہیں کرتا خدا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اس سے بڑھ کر رحمت کی کیا آیت ہو سکتی ہے؟ خدا کہتا ہے اگر گناہگار نے 1 کروڑ گناہ کیے ہیں، 1 ارب گناہ کیے ہیں،
جب وہ آتا ہے توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو میں اللہ اس کے 1 کروڑ گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں اور 1 کروڑ نیکیاں مفت میں دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کی رحمت ہو سکتی؟ کتنی بڑی رحمت! اس کے سارے گناہ خدا نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پھر بھی اگر انسان توبہ نہ کرے تو یہ انسان کی بڑی بدبختی ہے۔ عزیزان گرامی، توبہ کے بہت سارے مراحل ہیں۔ ابھی آپ نے سنا جو مولا علی کے شرائط تھے کہ حقوق الناس ادا کیے جائیں، اور جو نماز قضا روزے ہیں وہ ادا کیے جائیں، جو خمس قضا ہے وہ ادا کیا جائے، اور اگر 10 سال گناہوں میں زندگی گزاری ہے تو 10 سال اب سختی میں زندگی گزاری، یعنی خود اپنا حساب لے، گناہ خود کیا ہے خود سے انتقام لے، مگر شرعی حدود میں رہ کے۔ گناہ خود کیا ہے، نفس سے انتقام لے۔ اب نفس کو سوکھی روٹی کھلائے، اب سخت زمین پہ سوئے، مگر بدن کو نقصان نہیں دینا، سادہ زندگی گزارے۔ توبہ نفس سے انتقام لینے کا نام ہے، نفس امارہ سے، تاکہ اسے سبق سکھائے، عتاب کرے۔ اور توبہ وہ چیز ہے کہ انسان کو طہارت نصیب کر دیتی ہے، نجاست اس سے دور ہو جاتی، گناہ نجس آنسوؤں کے ذریعے سے انسان خود کو پاک کرتا ہے۔ لمبے لمبے سجدے دیا کرو، نبی پاک فرماتے۔ توبہ کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سجدے میں جا کے اپنے گناہ یاد کریں۔ ایک طولانی سجدہ مومن کی نشانی ہے۔ کم سے کم 15 منٹ سجدے میں جانے کی عادت ڈالیں، بچوں کو عادت ڈالیں، تھک جائیں سر اٹھا لیں۔ سجدے میں جو بھی ذکر کریں گے دعا قبول ہوتی ہے، بس آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ سجدے میں جا کے چند آنسو بہائیں گے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ بی بی معصومہ کے حرم میں، کبھی آپ مولا علی رضا علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں، یہ توبہ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ جگہ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک جگہ آپ کربلا میں جا کے توبہ کریں، ایک مطلب اپنے گھر میں توبہ کریں، وہاں عبادت نماز کا ثواب کئی ہزار گنا بڑھ جاتا ہے۔ لہذا جس معصوم کے حرم میں جائیں اس کا واسطہ دے کر خدا سے معافی مانگیں، سجدے میں گریہ کریں، ایک ایک گناہ کو یاد کریں، تو انشاءاللہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں بشارت دی ہے، توبہ کرنے والے کون ہیں؟ ان اللہ یحب التوابین۔ سب سے بلند توبہ یہ ہے کہ انسان محبوب خدا بن جاتا ہے۔ خدا کا محبوب بننا کوئی معمولی بات ہے، یہ توبہ کا مقام۔ آئیے عزیزو، چند جملے توبہ کے ادا کریں، بی بی معصومہ کے حرم میں بیٹھے، سجدے میں سر رکھیں، جوانی کے غفلت کے گناہ یاد کریں۔ مولا علی نے بہترین طریقہ سکھلایا ہے دعائے کمیل کا۔ جو توبہ کرتے ہیں ایک 40 نکالیں، انشاءاللہ 40 امام حسین کی تیاری میں آپ مشغول ہوں گے، اللہ سب کو نصیب کرے۔ 40 دن کے عمل کو کرتے، 40 توبہ کا، یعنی 40 راتیں مولا علی کی بتائی ہوئی دعائے کمیل کی تلاوت کریں اور گریہ کریں، آنسو بہائیں۔ 40 رات مسلسل اگر دعائے کمیل پڑھی تو یقیناً ایک بہت بڑا انقلاب آپ کے اندر آ جائے گا۔ اور اسی طرح سے کوئی ایک عمل انتخاب کریں جس کو کبھی
ترک نہ کریں کوئی نیک عمل، وہ آپ کو نورانیت دے گا. اور کنٹرول کے بعد جو عقل کا پلر ہے وہ بھی یہی ہے. اے مومن، ایک مومنہ، ایک ایسا عمل انتخاب کر دے جس کو کبھی تو نے نہیں چھوڑنا، ناغہ نہیں کرنا، مسلسل وہ عمل ہو. یہ عقل کا تقاضا ہے. اب یہ نہیں کہ آج ہم نے پوری رات عبادت کی، کل ہماری نماز فجر قضا ہوگی. یہ عقل کے خلاف، یہ جہالت. شب داری کی ایک رات، پھر کوئی حال ہی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں. فرمائے جو انسان عاقل ہے اس کی پہچان ہے، یہ پلر ہے عقل کا. کوئی بھی نیک عمل آپ شروع کریں وہ تا سکرات جاری رکھیں تاکہ آپ کی عقل کامل ہو. نیک عمل سے عقل کامل ہوتی ہے. اس کی بات ایسے ہی ہے نا کہ جب زمین کھود رہے ہیں، اور زمین اس لیے کھود رہے ہیں کہ نیچے پانی آئے، لیکن آپ نے چھوڑ دیا. آپ کو نہیں معلوم کہ میں 60 فیٹ پہ پانی ہے یا 70 فیٹ پہ. تو انسان بھی مختلف ہے. ایک ذکر انسان اگر پاک ہو جائے، ایک تسبیح سے اس کو مقصد مل جاتا ہے، نورانیت مل جاتی. ایک انسان کا دل سخت ہے، اس کو 200 مرتبہ، اس سے سخت ہے 300 مرتبہ، 400 مرتبہ. مسلسل نیک عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو اپنی کامیابی مل جائے گی، آپ کی عقل کامل ہوگی. آج ایک عمل بتلاتا ہوں، وہ ہے سجدہ. سجدے میں جا کر ذکر کریں. انشاءاللہ آپ سب کو مولا رضا کی زیارت خدا بار بار نصیب کرے. مولا علی نے سکھلایا ہے، اللہ کے 1000 سے زیادہ نام ہے، مگر ایک بہت پیارا نام ہے، اس سے اگر دعا کرو گے تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی. وہ کیا نام؟ یا سریع رضا. سب مل یا سریع رضا. سلوات پڑھ کے بلند آواز سے کر. یا سریع رضا. بلند آواز سے میرے ساتھ سب مل کے کر. یا سریع رضا. اے کائنات میں سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ. خدا سب سے جلد راضی ہوتے. ابھی آپ نے سنا جیسے گنہگار کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، خدا فرماتا ہے گنہگار نہ گھبرا، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا دیا. اتنا جلد کائنات میں کوئی راضی نہیں ہوتا جتنا خدا راضی ہے. سب مل کے سجدے میں کہیں یا سریع رضا. یا سریع رضا. یا سریع. اب حکم ہے کہ دعا میں واسطہ دیں. اگر مولا رضا کے حرم میں ہے تو کیا کہیں؟ یا سریع الرضا بحق امام رضا. اے خدا میرے گناہوں کو نہ دیکھ، امام رضا کے صدقے میں میرے سارے گناہ بخش دے. سب مل کے یا سریع رضا.
بحق امام رضا، سب مل کے یا سری بحق امام رضا، یا سری رضا بحق امام رضا۔ عزیز و زیارت کا مقصد ہی توبہ کو مکمل کرنا، زیارت کا مقصد ہے تاکہ ہم یہاں سے حر بن کر جائیں، پاک بن کر۔ مگر افسوس غریب لوگ پوری زندگی پیسہ جمع کر کے کبھی مولا رضا کے پاس آتے، کبھی مولا حسین کی زیارت کو جاتے، مگر ان بیچاروں کو کوئی یہ بھی نہیں سکھلاتا کہ وضو کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے درست پڑھتے ہیں، زیارت بھی پڑھنا نہیں آتی، اور وہ بیچارے چلے جاتے۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ یہ بزنس بن چکا ہے۔ قافلے سالار بہت کم ہے جو لوگوں کی صحیح زیارت پہ توجہ دیتے ہیں۔ بیچاروں کا وضو نہیں درست، نماز درست نہیں، زیارت نہیں، تو یہ بیچارے زندگی میں ایک بار آتے ہیں۔ یہ علماء کا کام ہے عزیز، کہ علماء زائرین کی خدمت کریں، ان کو بتائیں کہ زیارت کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے پاک ہو کے جاؤ، گناہ کو مٹا کر جاؤ، مگر ایسا نہیں ہے۔ لہذا علماء آئے اور اس بزنس کو درست کیا جائے، اللہ کی راہ میں کیا جائے۔ بہت کم ہے قافلے سالار جو اپنے قافلے میں عالم کو رکھتے ہیں، عالم کو رکھنے کی بھی انہیں ضرورت نہیں، پیسے کماتے۔ زائرین کو وضو تک درست نہیں، بیچارے کا نماز تک درست نہیں، وہ زندگی میں ایک بار آتا ہے، پیسے جمع یہ کتنا بھی بیچاروں پہ ظلم ہے۔ زیارت کا مقصد ہے گناہوں سے آزاد ہونا، زیارت معصوم کا مقصد ہے حر بن کے جانا۔ اسی ایران کا واقعہ، دو بھائی تھے، گنہگار تھا، ایک بڑا نیک تھا۔ گنہگار بھائی کو نیک بھائی نصیحت کرتا تھا، کب تک گناہ کرتے رہو، ایک دن تیری پیٹھ قبر سے لگے گی، وہاں ذرے ذرے کا حساب دینا۔ مگر وہ بھائی دولت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، جوانی کے غرور میں نہیں سمجھتا، مگر یہ بھائی بھی تھکتا نہیں تھا، کبھی بھی ہدایت دینے سے نہ تھکے۔ آخر انسان پتھر نہیں ہے، ایک دن اثر کرے، اور یہی ہوا۔ گنہگار بھائی آیا، کہنے لگا نیک بھائی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مگر کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا، کوئی ظلم ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا، کیا پھر بھی میرا اللہ مجھے بخش دے گا؟ نیک بھائی نے کہا کیوں نہیں، خدا پاک خود قرآن میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے گنہگار، تو جتنا بھی گنہگار ہو، کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اگر اس آیت کی تفسیر بیان کروں تو خدا فرماتا ہے اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو، تب بھی میری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ آجا گنہگار، کبھی مایوس نہ ہو۔ آئے گنہگار، اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو، تب بھی میری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔
اگر تیرے گناہ بارش کے قطرات سے بھی زیادہ ہو تو بھی میری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اگر تیرے گناہ ریگستان میں ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہو تب بھی اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے. گنہگار بھائی نے کہا بتا میں کیسے توبہ کروں، میں جاہل انسان. نیک بھائی نے کہا تیار ہو جا، چلتے ہیں مشہد رضا. مولا رضا کی زری کو پکڑنا، ایک گناہ کو یاد کر کے رونا، خدا کو امام رضا کا واسطہ دینا، اللہ تیرے سارے گناہ بخش دے گا. دونوں بھائی تیار ہو گئے. ایرانی تھے، ایران کا واقعہ. اونٹوں کا سفر تھا، اونٹوں پہ سوار ہو گئے. مگر کیا ہوا، ابھی مشہد چند کلومیٹر دور تھا. یہ گنہگار بھائی راستے میں مر گیا. مولا رضا کا سوار نہ بن سکا، ہائے توبہ نہ کر سکا. آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہزاروں میلوں سے آتے ہیں اور مولا رضا کے سوار بن کر جاتے. یہ بیچارہ ایران میں تھا، ایرانی تھا، مر گیا. نیک بھائی نے ہمت نہیں آ رہی کہ اگر خود نہیں گیا میں اس کی میت لے جاؤں گا. میت کو لے آئے، مولا رضا کے قبر کا طواف کرایا، دفنا دیا. مگر رو رو کے نیک بھائی سو گیا. میرے اللہ تو اپنی مصلحت کو خوب جانتا ہے، اس گنہگار کو ایک دن کی مہلت دینا. اگر ایک دن کی مہلت دیتا یہ توبہ کر کے مرتا، مولا حسین کا سوار بن کے مرتا. عزیزو، یہ جو ہم زندہ ہیں نا، یہ سب سے بڑی کائنات کی دوسری نعمت کہ ہم توبہ کر سکتے ہیں. اللہ نے حرم پاک بھی نصیب کیا اور محرم کی راتیں بھی نصیب کی. مہلت ہدایت کے بعد سب سے بڑی نعمت. اس بیچارے کو مہلت نہیں ملی، راستے میں مر گیا. نیک بھائی رو رو کے سو گیا. خواب میں بھائی کو دیکھا. گنہگار بھائی سے پوچھا بتا تیری سکرات کیسے گزری. رو کے کہتا ہے مت پوچھ بھائی، جتنا تو مذاق بتاتا تھا، جتنا تو عذاب کے بارے میں مجھے ڈراتا تھا، اس سے 1000 گنا میں نے عذاب دیکھا. دنیا کے فرشتے آگ کے گرد مجھے پیٹھ پہ مارنے لگے. نکل جا گنہگار، تو نے صرف دنیا میں گناہ کرنے ہیں. ادھر سے آخرت کے فرشتے آئے، وہ بھی آگ کے گرد لے کر آئے. وہ میرے پیشانی پہ مارنے لگے کہ تو صرف دنیا سے گناہ لے کر آیا. میری سکرات بڑی سخت. او میرے بھائی سن، جب تم میری میت کو غسل دے رہے تھے وہ تمہارے لیے پانی تھا، میرے لیے میرے گناہوں کی وجہ سے آگ سے زیادہ گرم تھا. مجھے تڑپا رہا تھا، مجھے جلا رہا تھا. اللہ، اگر انسان توبہ کے بغیر مرے تو سکرات بڑی سخت. کہتے میرے بھائی تم نے میری میت کو لکڑی کے صندوق میں رکھا تھا، وہ تمہارے لیے لکڑی کا صندوق تھا، میرے لیے آگ کا صندوق تھا. میں جل رہا تھا، میں تڑپ رہا تھا. کوئی فرشتے عذاب مجھے آگ کا تیر مارتا تھا،
کوئی فرشتے عذاب مجھے آگ کا نیزہ مارتا تھا، میں چیخ رہا تھا، کوئی سننے والا نہیں، مگر جیسے میری میت امام رضا کے حرم میں آئی آگ بجھ گئی، ایسے لگا میں جہنم سے بہشت میں آ گیا۔ فرشتے کہنے لگے یہ امام معصوم کا حرم ہے، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں اندر جانے کی، کیا تم نے میری میت کو اٹھا کے مولا رضا کی زری کا ایک طواف کرایا؟ میں نے مولا رضا کی زیارت کی، میں نے جھک کے سلام کیا، مگر میرے گناہوں کی وجہ سے امام رضا نے مجھ سے منہ پھیر دیا۔ مولا رضا ہم سے منہ نہ پھیرنا، ہم تباہ برباد ہو جائیں گے۔ امام رضا کے ذری کے قریب ایک بزرگ بیٹھے تھے، گنہگار، یہ نہ سمجھ کے عذاب ختم ہو گیا۔ امام کے حرم کے احترام میں یہ عذاب کے فرشتے ٹھہر گئے، جیسے باہر جاؤ گے پھر آگ میں جلو گے، پھر تیر کھاؤ گے، پھر نیزے کھاؤ گے۔ میں نے رو کر کہا اے بزرگ، میں توبہ کی نیت سے آ رہا تھا، مگر زندگی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اس بزرگ نے کہا ایسے مولا رضا کو واسطہ دے، مولا رضا تجھے عذاب سے نجات دلائیں گے۔ جیسے اس بزرگ نے سکھلایا ویسے میں نے مولا رضا کو واسطہ دیا، مولا رضا نے مجھے عذاب سے نجات دلا دی۔ بھائی نے پوچھا بتا وہ واسطہ مجھے بھی بتا، تو نے کیا واسطہ دیا؟ گنہگار بھائی کہتا میں نے کہا مولا رضا تجھے تیری دادی زہرا، یہ واسطہ مضرت نہیں، آئے مولا رضا تجھے تیری دادی زہرا کے شکستہ پہلو کا باز دو، مولا میری مدد کرے، میں توبہ کے ارادے سے آ رہا تھا، وہ زندگی نے ساتھ نہیں دیا۔ مولا رضا نے اس کے سارے گناہ معاف کروا دیے۔ آج یہی فریاد بلند کرے، مولا رضا کی بہن کے حرم میں بیٹھے ہو، مولا رضا کو بھی واسطہ دے، بی بی معصومہ کو بھی واسطہ دے۔ ہائے مولا رضا دادی زہرا کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمیں گناہوں سے آزاد کر دے، ہماری بری عادتیں ختم کر دے، ہماری عقلوں کو کامل کر دے، ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب کر دے۔ 10 مرتبہ یا غفارو بلند آواز، یا غفار یا غفار۔ اللہ پاک کا نام ہے، پیار سے پورے وجود سے پکارے، یا غفار
یا غفار یا غفار. دعا میں واسطہ ضروری ہے. آج کس کا واسطہ دے؟ یا غفار بحق علی اکبر اب شکل پیغمبر. اے خدا ہمیں آج پاک کر دے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ. علی اکبر کے زخمی سینے کا تجھے واسطہ. علی اکبر کی یادت پڑھنا بڑا سخت ہے. پاکستان میں ایک مومن ذاکر تھا، مخلص ذاکر تھا. علی اکبر کی شہادت پوری نہیں پڑھتا. عشق کی منزلیں کہتا تھا میں پوری مجلس میں علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھ سکتا ورنہ میں مر جاؤں گا. اور یہ حقیقت ہے. اس ذاکر کو اصرار کیا گیا نہیں آج علی اکبر کی پوری شہادت پڑی. اسٹیج میں مجلس پڑھتے روح پرواز کر گئی. یہ شہادت کا مقام. علی اکبر کی شہادت کے لیے بہت ساری باتیں اہل بیت نے بتلائی. مولا حسین کا حکم ہے کوئی ذاکر کربلا میں میرے روضے پہ شب جمعہ علی اکبر کی شہادت نہ پڑھ. اتنی سخت شہادت شب جمعہ کوئی مولا حسین کے روزے پہ علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھتا. جب مولا سے پوچھا مولا کیوں منع کیا؟ فرمایا شب جمعہ میرے روزے پہ علی اکبر کی شہادت ممنوع ہے، منع. فرمایا شب جمعہ اما فاطمہ زہرا جنت البقیع سے آتی ہے اور اما زہرا علی اکبر کی علی اکبر کی شہادت برداشت نہیں کر سکتی. میں قربان جاؤں علی اکبر جب خیمے سے نکلنا چاہتے تھے یزیدی کہتے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ کبھی بہن کوئی آگے بڑھ کر گردن میں باہیں ڈال دیتی. علی اکبر تو ہم شکل پیغمبر ہے، ہمیں اپنے چہرے کی زیارت کرنے. پھر کوئی ماں کوئی پھوپھی آگے بڑھتی تھی علی اکبر ہمیں زیارت کرنے دے. اتنی دیر ہو گئی. مولا حسین نے فرمایا بیویو مسافر کا راستہ نہ روکو، مسافر کو جانے دو. اب بیویوں نے 2 قطاریں بنائی. علی اکبر ادھر سے گزرنے لگے. ایسا منظر بنا کہ حسین جیسا صابر انسان آنکھوں پہ رومال رکھ کر روتا ہوا خیمے سے نکل گیا. سنیں گے کیا منظر بنا. جب علی اکبر چلنے لگے تو پیچھے سے میٹھی آواز آئی. کس کی آواز آئی؟ بیمار بھائی سجاد کی آواز آئی. علی اکبر اس بیمار سے بھی مل کے جاؤ.
بھائی سے مل کے جاؤ، علی اکبر میدان میں ہے۔ مولا حسین ریت کے ٹیلے پہ علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں، آئے چاروں طرف سے حملہ ہوا، کسی ظالم نے علی اکبر کے سر پہ برچھی ماری۔ اب علی اکبر کا سر گھوڑے کے سر پہ ہے اور گھوڑا دشمنوں کے درمیان گھوم رہا ہے۔ میں کہوں گا باوفا گھوڑے حسین کے لال کو دشمنوں کے نرگے سے نکالا۔ گھوڑا اگر زبان ہو تو جواب دے گا، اے ذاکر میں مجبور تھا، اکبر کا سر میرے سر پہ تھا، اکبر کے سر سے خون بہ رہا تھا، میری آنکھوں میں گر رہا تھا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ آئے دوسرے ظالم نے سینے پہ برچھی ماری، علی اکبر گھوڑے سے گر گئے، آواز دیا ابتا ادرکنی، آئے میرے مظلوم بابا، آئے صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک جانے والے میرے بابا، تیرا اکبر زمین میں گر گیا۔ مقدر لکھتا ہے حسین چند قدم آگے بڑھے مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ مولا حسین نے فریاد کی، ادعونی یا بنی، آئے اکبر تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا، آواز دے تاکہ تیری آواز کے سہارے تیرا بابا تیری لاش میں حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے، سر گود میں لیا، کہا اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو، مگر ہونٹ ہلے آواز نہیں نکلی، ہونٹ ہلے آواز نہیں نکلی۔ حسین سمجھ کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے، آئے انگلی سے ایک خون کا لوچڑا، ایک گوشت کا ٹکڑا نکالا۔ اکبر کیا کہنا چاہتے ہو؟ اکبر نے کہا بابا ہو سکے مجھے ایک مرتبہ خیمے میں لے چلے، میں اماں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب سنی حسین نے کیا کیا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سر کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ علی اکبر کے پیروں کے نیچے دیا، آئے نجف کی طرح منہ کر کے کہا ہوگا، یا علی مدد، یا علی مدد۔ لاش اٹھائی مگر ہاتھ لرزے، لاش اٹھا دی، حسین نے دوبارہ لاش اٹھائی، سینے تک لاش آئی مگر ہاتھ کانپے، دوبارہ لے۔ حسین نے کہا علی اکبر بوڑھے باپ پہ ایک احسان کر دے، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا،
مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹا. پوچھا اکبر دوسرا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں ہٹا؟ کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں جانا. اکبر میں صابر حسین ہوں، ذرا ہاتھ ہٹا، ہاتھ ہٹا. برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا. حسین نے دوبارہ اکبر کو زمین پہ لٹایا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ برچی کے پھل میں ڈالا، آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی. نانا رسول اللہ، نانا رسول خدا آپ بھی آئے. دادا ابراہیم اسماعیل کو لے کر آئے. دیکھے میرے آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں، دیکھے میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو نہیں ہے. برچھی کو کھینچنا چاہا، اکبر کی لاش تڑپی. کربلا میں زلزلہ آیا، خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی، ٹھہر جا حسین. ٹھہر جا حسین، یہ لاش تم اکیلے نہیں اٹھا سکتے. ٹھہرو میں زینب بھی آتی ہوں، مل کے لاش اٹھائیں گے. زینب کی آواز سنی، حسین اکبر کو بھول گئے. زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلنا، تیرے پردے پہ میں نے اکبر کو قربان کیا. او میری مائیں بہنیں سنو، کبھی بے پردہ مجلس میں نہ آنا، کبھی بے پردہ بازار میں نہ پھرنا. حسین کا دل دکھے گا. حسین روتی ہوئی آنکھوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. سب مل کے کہیں الہی الاب بحق حسین علی اکبر. اے خدا ہمارے گناہ بخش دے، مولا حسین علی اکبر کے صدقے میں ہماری عقل کامل کر دے. سب مل کے الہی الاب بحق حسین علی اکبر.